سبحان اللہ والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سبحان اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا سبحان اللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام تر حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو تمام کائنات کا پالنے والا ہے۔ ہدیہ درود السلام بحضور سرور کونین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ نبینا الکریم کی ذات بابرکات پر کہ جن کی خاطر اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی ہر شے کو پیدا فرمایا۔ واجب الاحترام حضرات سامعین ذی وقار، میرے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز ساتھیوں، بحمد اللہ تعالی اللہ کا شکر ہے کہ اس کی توفیق خاص کے ساتھ ہم سب اس وقت ایک بابرکت محفل کے اندر شریک ہیں۔ آج کی محفل پاک جناب محترم حسنین رویا صاحب، احمد صاحب، ان کے گھر پر یہ محفل پاک کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کے فیوض و برکات سے اہل خانہ کو مالا مال فرمائے اور جتنے احباب دور و نزدیک سے تشریف لائے ہیں سب کو اپنی رحمتوں سے نوازے۔ آمین آمین۔ محترم سامعین، ہم ہر روز مختلف مقامات پر اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرتے ہیں، اور ہر روز ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں ہمارا جو کردار ہے، جو ہمارا قول اور فعل ہے، اس کے اندر جو بڑھتا ہوا تضاد ہے اس پر گفتگو کی جائے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر ہمارے لیے آئے ہیں وہ اتنا معتبر دین ہے کہ جس کے متعلق قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، سبحان اللہ۔ اللہ کے نزدیک جو پسندیدہ دین ہے وہ اسلام ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اور سبحان اسلام کے پیروکار کو مسلمان کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسلام کے پیروکار کو کیا کہتے ہیں جی؟ مسلمان۔ مسلمان کہتے ہیں۔ آپ نے کبھی اسلام کو نہیں دیکھا اور نہ ہی اسلام کوئی کسی شخصیت کے اندر نظر آتا ہے یا کسی کردار میں، وہ کوئی کسی جسم کا حصہ نہیں۔ اسلام نظر آتا ہے مسلمان میں۔ کس میں نظر آتا ہے جی؟ مسلمان میں نظر آتا ہے، اس کے کردار میں، اس کی گفتار میں، اس کے قول میں، اس کے فعل میں، اس کے لین دین میں، اس کی معاشرتی زندگی میں، اس کی سیاسی زندگی میں، اس کی خانگی زندگی میں، اس کی گھریلو زندگی کے اندر، محلے کے اندر، گاؤں کے اندر، بستی کے اندر، شہر اور ملک کے اندر اس کا جو کردار ہوتا ہے وہیں سے اسلام نظر آتا ہے۔ اور اگر اس کے کردار میں کمی ہوگی، کجی ہوگی، اور اس کے قول اور فعل میں تضاد ہوگا تو وہ مکمل کامل مسلمان نہیں ہوگا۔ ایک مکمل کامل مسلمان وہ ہے
جس کے کردار میں حضور کی سیرت کی خوشبو آئے. میرے بات سمجھ رہے ہیں سارے؟ اب میں اپنی بات کو شروع کرتا ہوں. میں نے قرآن کی آیت پڑھی, بڑی مشہور زمانہ آیت ہے. اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہد, اے غیب کی خبریں دینے والے نبی, ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے. کیا بنا کر بھیجا ہے؟ گواہ بنا کر بھیجا ہے. بھیجا کہاں پر ہے؟ مکے کے اندر. اور اللہ دوسری جگہ پر قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے محبوب ہم نے آپ کو پوری انسانیت کی طرف بھیجا ہے. پوری انسانیت کی طرف ہم نے آپ کو بھیجا ہے. مبشر بنا کر بھیجا ہے اور نذیر بنا کر بھیجا ہے. آپ لوگوں کو خوشخبری بھی دیتے ہیں اور لوگوں کو ڈراتے بھی ہیں. اب اللہ کے نبی جس معاشرے میں آئے وہ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں. آپ دیکھیں کہ عرب کے جس معاشرے میں حضور تشریف لائے وہ معاشرہ انسان کہلانے کے قابل نہیں تھا. جو بچیوں کو زندہ درگور کرتا تھا, ماں باپ کی عزت نہیں تھی, جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا معاشرہ تھا. جس کے پاس طاقت ہے وہی بڑا ہے, اسی کی عزت ہے. جو طاقت والا ہے, پیسے والا ہے, قوت والا ہے, سب کچھ اسی کا تھا. غریب آدمی کی کوئی سننے والا نہیں تھا. مظلوم پر ظلم ہو رہا ہے اور لوگ آنکھیں دبا کر گزر رہے ہیں, کوئی اس کی داد رسی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. میرے اور آپ کے کریم آقا اس معاشرے میں آئے جو جہالت سے مبنی بر معاشرہ تھا, ظلم کی گٹا گوپ اندھیروں کے اندر چھپا ہوا معاشرہ تھا. یہاں پر نہ ماں کی عزت تھی, نہ باپ کی رسپیکٹ تھی, نہ بہن بھائیوں کی کوئی قدر تھی, نہ رشتہ داروں کو کوئی قدر تھی. اس معاشرے میں حضور نے قدم رنجا فرمایا. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اس معاشرے میں حضور نے قدم فرمایا. اس معاشرے کے اندر حضور نے آ کر دین کی بنیاد رکھی. تو کیسے بنیاد رکھی؟ پہلے ہی دن حضور نے یہ اعلان نہیں کیا کہ میں نبی ہوں. پہلے دن حضور نے یہ اعلان حالانکہ نبی پیدا ہونے سے پہلے بھی نبی ہوتا ہے. حضور نے پہلے دن اعلان نہیں کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پہلے دن ہی اعلان کر دیا تھا میں اللہ کا نبی ہوں. لیکن نبی پاک علیہ السلام نے پہلے ہی دن اعلان نہیں کیا. بات سمجھ رہے سارے؟ جنہوں نہیں نہ سمجھ آ رہی وہ بھی کوشش کرو. میں نہیں تو مانتا تھی سبحان اللہ تھوڑی بات تھی صرف گل نو سمجھو. جب بات سمجھ نہ آئے تو گھر سے آنے کا فائدہ نہیں. جمعہ پڑھنے آپ جاتے ہیں, آپ محفل میں جاتے ہیں تو کوئی مسئلہ سمجھنے کے لیے جا رہے ہیں. اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو ویسے سارے لانے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. اگر سمجھ نہیں آ رہی ہے تو سننے کا فائدہ کوئی نہیں ہے, اور اگر سمجھ کے عمل نہیں کرنا تو تب بھی فائدہ کوئی نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حضور اس معاشرے میں آئے جس معاشرے میں انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں تھی. لیکن پہلے ہی دن آ کر حضور نے یہ نہیں کہا میں اللہ کا نبی ہوں. پہلے دن یہ نہیں کہا حضور نے, دوسرے دن بھی نہیں کہا, مہینے کے بعد بھی نہیں کہا, سال کے بعد بھی نہیں کہا, بلکہ 40 سالوں کے بعد. کتنے سالوں کے بعد؟ 40 سالوں کے بعد. بندے آپ کسی پنڈ دے رہنا لے نا ذرا سنیا جی. جو آدمی آپ کے پنڈ کے اندر پیدا ہو, اس کا لڑکپن, اس کا بچپن, اس کی جوانی یہاں پر گزرے, اور جب وہ آدمی عمر کے 40 سال میں پہنچ جائے تو دعویٰ کرے کہ میں اللہ کا ولی ہوں, میں اللہ کا ولی ہوں. تو ہاں دیکھی ہوگی جوانی, بچپن بھی دیکھا, اس کا لڑکپن دیکھا ہے, آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ پلا ہے, بڑا ہوا ہے. کہ اگر بندہ ہوئے صحیح تو تسی آنکھو گے یار انہیں کبھی جھوٹ نہیں بولیا, کبھی اس نے کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا, یہ تو شروع سے بڑا شریف ہے. اور اگر یہ اب ولی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کا دعویٰ جھوٹا نہیں, کیونکہ اس نے شروع سے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. کہ بندہ ساری زندگی چوریاں کرتا رہے اور ڈاکے ڈالتا رہے, شراب نوشی کرتا رہے, اور 40 سالوں کے بعد وہ جناب اپنے آپ کو حاجی کہلوانا شروع کر دے, یا یہ کہے کہ میں تو بڑا پارسا ہوں. آپ بے شک ڈر کے مارے, اس کی دولت کے ڈر کی وجہ سے, برادری کے ڈر کی وجہ سے منہ پہ تو نہیں بولیں گے, پیچھے آنکھوں کے ہے بڑا پیڑا ہے, بڑا چودھری بنیا کرتا ہے, بڑا شریف بنے, حاجی بنے, کی جوانی ساڑھے گزری ہے, لڑکپن ہمارے سامنے گزرا ہے, بڑا غلط آدمی تھا.
اللہ کے نبی نے 40 سال گزارے. کتنے سال گزارے؟ 40 سال گزارے. اور 40 سالوں کے بعد فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں. یہ جو حضور کو ٹائٹل ملے نا، دیانتدار، شرافت کے پیکر، امانت کا پیکر، یہ ٹائٹل اعلان نبوت سے پہلے کفار مکہ نے آپ کو عطا فرمائی. کفار مکہ آپ کو صداقت اور شرافت کا پیکر کہتے تھے، دیانتدار کہتے تھے جو امانتیں اگر کسی کو رکھنی ہے نا تو مکے کے اندر اگر کوئی محفوظ گھر ہے تو ابو طالب کا گھر ہے. اور ابو طالب کے گھر کے اندر جو محمد نامی آدمی ہے نا، اپنی امانت آنکھیں بند کر کے اس کے پاس رکھ دو، خیانت نہیں کرے گا. اور اگر کوئی گواہی لینی ہے نا سچی تو وہ محمد نامی آدمی سے لے، کبھی اس نے جھوٹ نہیں بولا ہے. اب سنیے نا، 40 سالوں کے بعد حضور نے اعلان کیا میں کیا ہوں؟ نبی ہوں، میں قرآن لے کے آیا ہوں. اور اگر 40 سال کا عمل حضور کا، اب جب حضور قرآن پڑھنا شروع ہوئے، 40 سال کا عمل اگر قرآن کے متضاد جاتا، لوگ کہتے آپ پہلے یہ کرتے تھے اب ہمیں یہ حکم دیتے ہیں. نہیں، جو عمل حضور نے کیا، جب قرآن پڑھا تو قرآن وہی حکم دے رہا تھا. 40 سال، میں آسان جملہ بولنے لگا ہوں آپ کے لیے، 40 سال حضور خاموش قرآن رہے. 40 سال حضور کتنے خاموش قرآن رہے. اور 40 سال کے بعد حضور ناطق قرآن بنے. 40 سالوں کے بعد حضور نے قرآن پڑھا. جب حضور نے قرآن پڑھا، دشمنی اپنی جگہ پر ہوتی ہے. جو غیرت مند آدمی اور جو خاندانی آدمی ہوتا ہے وہ دشمنی بھی ڈھنگ کی کرتا ہے. اس کی دشمنی بھی ڈھنگ کی. کمینہ آدمی، اس کی سوچ، اس کی نیچر، اس کی فطرت ہمیشہ گندی نالی میں ہوتی ہے. اور جو ڈھنگ کا آدمی خاندانی ہوتا ہے وہ دشمنی بھی کرتا ہے. وہ بڑا مشہور شعر ہے کہ یار دشمنی بھی اگر کربلا والوں کے ساتھ کسی نے کی ہے تو کتنی نیچ کی ہے کہ کبھی کسی بیمار کو بھی کڑیاں پہنائی جاتی ہیں. جو ڈھنگ کا آدمی ہوتا ہے نا، غیرت مند ہوتا ہے، بے شک نمازی نہ ہو اور بے شک مسلمان بھی نہ ہو، لیکن کسی قبیلے سے تعلق رکھنے والا ہو، وہ جب دشمنی کرتا ہے تو پھر بھی کسی ڈھنگ کی کرتا ہے. وہ الزام تراشی پہ نہیں آئے گا. مکے کے کافروں نے میٹنگ کی کہ یار یہ ایک نیا فتنہ پیدا ہو رہا ہے، یہ کہتا ہے میں نبی ہوں، تو باہر سے لوگ حج کے لیے آئیں گے تو جب اس کی باتیں سنیں گے تو وہ تو گرفتار ہو جائیں گے اور اس کی جماعت بڑی ہو جائے گی. تو سب میٹنگ کرنے لگے، یار ایسا کرتے ہیں نا، ہم ایک آدمی مکے کے جو راستے لوگ باہر سے آتے ہیں نا، راستے پہ اپنا ایک آدمی بٹھا دیتے ہیں اور سارے ایک ہی بات کرنا کہ یہ آدمی فلاں ہے. تو صاحب نے کہا میٹنگ کرتے ہوئے کیا کہنا چاہیے؟ ابو لہب، ابو جہل، عتبہ، عتیبہ، بھیا یہ بڑے بڑے کافر، چوٹی کے کافر جن کی عمریں بھی بڑی بڑی ہیں، سارے دار الندوہ کے اندر اکٹھے ہو گئے. میں یہ سمجھا رہا ہوں بندہ کردار کا دھنی ہونا چاہیے. گل نہیں سمجھ آئی؟ جس کا کردار نہیں نا وہ بندہ نہیں. جس کو کسی کی ماں بہن کا نہیں پتا وہ کیسا بندہ ہے؟ وہ بندہ ہی نہیں ہے. مرد وہ ہوتا ہے جس کی نگاہ میں عورت کی عزت ہو، جس کے کردار میں عورت کی عزت ہو. مرد وہ ہوتا ہے جو باپ کی قدر بھی جانتا ہے اور بیٹے کی قدر بھی جانتا ہے. پہلوان وہ ہوتا ہے، طاقتور وہ ہوتا ہے. حضرت علی فرماتے ہیں طاقتور وہ ہوتا ہے جو کسی کی تکریم اور عزت کرتا ہے. ایسا کوئی طاقتور نہیں، گان پھڑی تو دو چار بندے ماں چھڑے لوگ نے بڑا بدماش ہے تے بڑا پہلوان ہے. پہلوان ہو کوئی نہیں، اگر وہ پہلوان ہوئے تے گن چکے کدی نہ پھرے. گل نہیں سمجھ آئی تو وہ ڈرپوک ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ڈرپوک ہے. حضرت علی ایک جنگ لڑ رہے تھے تو جنگ لڑتے آپ کی تلوار ٹوٹ گئی. پھر آپ نے دوسری تلوار لے لی، لڑائی شروع ہو گئی. جب آپ نے تلوار آپ کی ٹوٹی نا تو مخالف نے سمجھا موقع ہے وار کرنے کا. آپ دوسری تلوار کی طرف جب آپ نے ہاتھ کیا تو اس نے وار کیا آپ پر. آپ نے بائیں ہاتھ سے اس کے وار کو روک لیا. دوران جنگ تھوڑی دیر کے بعد مخالف کی تلوار ٹوٹ گئی.
ہائے ہائے کھانا نہیں بن رہا ہو نا کمی کمی بندے کی گل میں نہیں کر رہا اللہ نے فرمایا کہ جب میں نے قبیلے بنائے انسانوں کو بنایا تو دو حصوں میں تقسیم کیا ایک عرب کے اندر اور ایک عجم کے اندر رکھا اور جو بہتر تھا میں نے اپنے محبوب کو اس میں رکھا عرب کے اندر پھر میں نے دو قبیلے بنائے جو بہتر تھا میں نے اس میں محمد کو رکھا اور پھر جو بہتر تھا اس میں میں نے میری بات سمجھ رہے ہیں آپ چودھریاں دے گھر پیدا ہونے نال بندہ چودھری نہیں ہوندا چودھری کردار سے ہوتا ہے اخلاق سے ہوتا ہے گفتار سے ہوتا ہے وہ اپنے کردار سے بتاتا ہے کہ بھائی میں ڈھنگ کا آدمی ہوں میں دشمنی بھی کروں گا تو ڈھنگ سے کروں گا تو حضرت علی کا مخالف اس کی تلوار جب ٹوٹ گئی نا حالانکہ جب علی کی ٹوٹی تو اس نے وار کیا جب اس کی ٹوٹی تو حضرت علی رک گئے آخر تلوار کا بندوبست کر لیا ہونا اس کو کوئی تلوار دینے والا نہیں تھا مولا علی نے فرمایا نہ تیرے ہاتھ میں تلوار نہیں اور علی تم پہ وار کرے ایسا نہیں ہو سکتا ہماری رگوں میں بنو ہاشم کا خون ہے ہم دشمنی کرتے ہیں تو تب بھی دیکھ کے کرتے ہیں تو سب کافر اکٹھے ہو گئے سر جوڑ لیے انہوں نے کہا کہ بھائی توجہ کرو میرے حال توجہ کرو بابی جی تھے کوئی بہن ہے بہن دے میرے حال توجہ کرے تھے پرانا کوٹ میں ایک دفعہ نہیں آیا میں بہت دفعہ آیا پھر بھی اگر کوئی فرق رہ جائے تو میرا ہی قصور ہے نا میں اپنے لئے قصر کدی نہیں چھڑی میں جو میں نو آندا میں تمتا چھڑے تو پھر تھوڑی اگر کنڈی ہونجی ہوئے تو تھوڑی مرضی ماشاءاللہ تھوڑی مرضی توجہ کرے بچے نو چھڑ کے باقی میرے حال توجہ کرو پوری توجہ کرے جے کہ گل اگر میں صحیح نہ کراں تے مجمع کھلو کے آکھے گل غلط ہے تے اگر گل میری صحیح ہے تے دل نہ کر سن لو اپنے دل دی تختی تے لکھ لو ماشاءاللہ سارے کافر سر جوڑ کے بیٹھ گئے انہوں نے کہا کہ ہم ایک متفقہ طور پر فیصلہ کر لیتے ہیں نا کہ حج کا سیزن آ رہا ہے لوگ آئیں گے مکے میں تو اگر اس نے کچھ کہا اس نے کچھ کہا تو جب ایک ہی آدمی پر الزام لگایا جائے اور کہنے والے 10 آدمی ہوں اور کہنے والوں کا بیان مختلف ہو ایک چھوٹا جا اے ایس آئی جڑا ہے نا وہ بھی یہاں دن مقدمہ جھوٹا ہے ایک چھوٹے سے تھانے میں چلے جائیں وقوع ہو اور ایک آدمی کچھ کہے دوسرا کچھ کہے بیان میں تبدیلی ہو تو انہوں نے کہا بھی بیان ایک رکھنا ہے بیان ایک رکھنا ہے تو پھر جناب ابو لہب آکھیا بھی دسو کی آکھیے انہوں تو ایک بولیا عتبہ اس نے کہا کہ تم کہنا یہ جھوٹا ہے نعوذ باللہ تم کیا کہنا یہ جھوٹا ہے عتیبہ نال ہی بیٹھا انہیں کہنا جھوٹے ایندے نہیں ہوندے کیا بات ہے دشمنی ہو تو ڈنگ کی ہو کئی بندے ہوندے نے میں دشمنی اترتا ہے ایہو جے الزام لان گے بندے دے کہ وہ آدمی اس طرح کا نہیں ہوتا الزام لگا کے اس کو بدنام کر دیتے ہیں اگر کسی پر دشمنی کرنی ہو تو اس کے سٹیٹس کے برابر بات کرو شعور کے برابر بات کرو عقل کے مطابق بات کرو تو دوسرے نے عتیبہ نے کہا نہ بھائی نہ اور تساں کدی جھوٹے نہیں ویکھے اور جھوٹیاں دے تے چہرے ایندے نہیں ہوندے اے نہ آکھے جی لوکی تھوڑی گل تے یقین نہیں کرن گے اچھا جی انہوں نے کہا جی اس طرح کرو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ جادوگر ہے یہ کیا ہے ابو لہب آکھیا ہوئے جادوگر تساں کدی نہیں ویکھے جادوگر یہ نہیں ہے 1 گھنٹے کی میٹنگ ہوئی جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے 1 گھنٹے کی میٹنگ ہوئی سبحان اللہ متفق نہیں ہو سکے کہ ایسی انہوں نے الزام کی لائیے ان پہ الزام کیا لگائیں کیونکہ وہ کافر تھے کیا تھے کافر سن الزام کوئی لا نہیں سکے حضور مکیوں ہی ہجرت کر کے مدینے گئے نا تے ہر پیڑا الزام حضور تی ازواج تے منافقہ نے لائے میری گل کتنی بڑی گہری کی ذرا سمجھے جائیں وہ کافر تھے متفق نہ ہو سکے کہ حضور کو کیا الزام دیں گل تے ہے نا جنہاں کلمہ پڑھیا کلمہ پڑھنے کے بعد منافقین کا ٹولہ حضور پر طرح طرح کے الزام حضور کی بیوی سیدہ عائشہ صدیقہ پر الزام اتنا پیڑا الزام جس کی گواہی کے لیے اللہ نے سورت کو نازل کیا جو الزام کافر نہ دے سکے وہ منافقوں نے دیا اب پتہ چلا نا آپ کو کہ کافر سر جوڑ کے بیٹھ کے متفق نہ ہو سکے کہ حضور کو کیا کہا جائے جب کافر سر جوڑ کے بیٹھ جائیں
جس سے عیب نہ نکال سکیں اسے محمد کہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ اپنے سے تعریف کرتے ہیں. ماشاء اللہ جب کافر سر جوڑ کے بیٹھ جائیں تو جڑے حضور نو مارن واسطے تیار سن الزام لانا کو مشکل گل سی. تو جو تلوار سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مارنے کے لیے تیار تھے وہ تنہائی میں بیٹھ کر کسی ایک الزام پر متفق نہ ہونا اس بات کی روشن دلیل تھی کہ اللہ نے حضور کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے. متفق نہ ہو سکے وہ لڑن لگے آپس میں. کیا کیے جو جنہوں نے متفق آپس میں لڑتے تو دس وہ کیا کیے تو جا کے تو دس. جب کسی بات پر متفق نہ ہو سکے تو کوئی کچھ کہنے لگا کوئی کچھ کہنے لگا. جب لوگ مختلف ذو معنی باتیں کرنے لگے باعث سے جتنے بھی قافلے آئے انہوں نے کہا کہ جس کے متعلق یہ لوگ مختلف باتیں کر رہے ہیں کیوں نہ ہم اس سے ایک ملاقات کر کے تو دیکھ لیں. اللہ جدوں میلاد دے اشتہار لواندا ہے نا تے اپنا کیوں گھٹ لواندا ہے دوجیاں کو زیادہ لواندا ہے. تشہیر جب اسے اپنے محبوب کی کروانی ہو نا تو اسے ضروری نہیں ہے کہ کسی اپنے سے ہی کروائے. وہ تشہیر دوسروں سے بھی کروا دیتا ہے. وہ تشہیر ہو گئی. جتنے بھی قافلے آ رہے ہیں جیڑا نہیں سی بھی حضور ال جاندا انہوں بھی روک کے آندے نے او محمد ال نہ جائیں. محمد کون ہے؟ اگوں آندے نے محمد آندا میں اللہ دا نبی ہوں. ہائے 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 گل سمجھ نہیں جی آئی. وہ محمد آندا میں اللہ دا نبی ہاں تے غیب دی خبراں دینا. مطلب ہے جو حضور نے گلاں کرنیاں سن وہ کافر اپنے منہ دوجیاں نوں دسی جاندے نے. محمد ال نہ جائیں. وہ آندے محمد کون جے بھئی تھے سن تے پتہ ہی کوئی نہیں. اے محمد ایک بندہ ہے ساڈے بنو ہاشم قبیلے چ ہے وہ نبوت دا دعویٰ کیتا. انہیں آندا میرے تے قرآن نازل ہوندا ہے میں اللہ دا نبی ہوں. انہاں آکھیا چلو پھر مل کے ہی جائیں گے. جو ملا وہ حضور کا ہو کے رہ گیا. اب میں جو بات کر رہا تھا نا میرا تو ٹائم ختم ہو گیا. ان میں 5 منٹ اضافی لانے نے پرانا 5 منٹ اضافی پرانا کوڑ دے لگنے ساڑھا ٹائم ہو گیا. اگوں بڑیاں محفل نے گلاں پھر ہوندیاں نے ذرا سنیا جی گل کیونکہ اساں روز محفل کرنی ہوندی ہے نا تے لمبی محفل کر لینا کوئی گل نہیں. خیر کلامی ما قل و دل. بہترین کلام ہوا جڑا تھوڑا ہوے ستھرا ہوے. لمبی گل نہیں کر رہا میں ذرا سن رہا. کسی سے دشمنی کریں تو ڈنگ کی کریں. کسی سے دوستی کریں تو تب بھی ڈنگ کی کریں. حضرت علی فرماتے ہیں بے وقوف دوست سے دانا دشمن بہتر ہے. وہ جڑا دوست بے وقوف ہے نا تھوڑا جڑا چوکھا تھوڑا دوست بن گیا ہے وہ تانوں کدھر نہ کدھر گندی نالی سٹے گا. اور اگر عقل مند ہوگا نا تو دشمن بھی ہوگا تو وار ایسی کرے گا کہ جس سے تیرے ضمیر میں جس سے تیرے کردار میں جس سے تیرے عزت نفس میں فرق نہیں آئے گا. تیری عزت نفس میں فرق نہیں آئے گا. لو جی سنو امام حسن کی بات. سبحان اللہ. امام حسن مجتبی بن علی المرتضی شیر خدا کے لخت جگر ہیں. آپ کی ایک زوجہ محترمہ نے آپ کو زہر دیا. زہر سے آپ کا کلیجہ پھٹ کے خون کی الٹی سے باہر آ گیا. جی جی. آپ کے بھائی چھوٹے بھائی امام حسین جا کے پوچھتے ہیں کہ بھائی جان آپ کو پتا ہے کہ آپ کو زہر کس نے دیا؟ مجھے بتا دیں تاکہ میں بدلہ لوں. امام حسن مجتبی نے جواب دیا. فرمایا کہ اگر مجھے یقینی پتا بھی ہوتا تو میں آپ کو نہ بتاتا. اب مجھے شک ہے تو شک کی بنیاد پر میں کسی پر زیادتی کرنے کے لیے پسند نہیں کرتا. اب بات وہیں پر ختم ہو گئی. اب امام حسین حضور حضرت امام حسن کی وفات کے بعد جو جملہ امام حسین کا ذرا سنیے. جب لوگوں نے بتا دیا نا کنفرم کہ فلاں عورت نے آپ کو کیا دیا ہے زہر دیا تو آپ نے فرمایا
اب وہ میرے بھائی کے نکاح میں نہیں، اب وہ میرے بھائی کے نکاح میں، لہذا میرے لیے اب اس سے کوئی رشتہ قائم نہیں۔ اور جب وہ میرے بھائی کے نکاح میں تھی تو میرے لیے اس کے ساتھ ایک رشتہ قائم تھا، جب رشتہ قائم تھا تو تب بھی حیا تھی، اب جب رشتہ قائم نہیں ہے تو تب بھی مجھے حیا ہے۔ کیوں کہ میں دشمنی اس سے کرتا ہوں جس سے میرا ہم پلہ ہو، ہم وزن ہو۔ میرے دوستوں بزرگوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکے کی اس وادی میں آئے، وہاں پر انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ بیٹی کو زندہ درگور کرنا، عورت کو گھر سے دھکے دے کے باہر نکال لینا، یہ ان کے معمولی مشاغل میں تھا۔ حضور اس زمین پر تشریف رکھے، آپ نے پھر ایک جماعت تیار کی جس جماعت کا نام ہے اصحابہ کرام۔ پھر جماعت تیار ہوئی۔ اب جماعت کتنی مضبوط ہے، سنیے حضور کے صحابہ کی بات۔ صحابی وہ ہوتا ہے جس نے ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھا ہو، یہ صحابی کی تعریف۔ جتنے بھی حضور کے صحابی ہیں نا، وہ ایک جماعت ہے، ان کی تربیت حضور نے کی ہے، بے شک ان کی ریاضت، ان کی جتنے بھی معاملات ہیں، تعلیم کس نے دی ہے؟ حضور نے جو جماعت صحابہ کی تیار کی نا، اس کو دیکھ کر لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ کدی بھی نہیں ہوتا تسی تبلیغ کرو، جنی مرضی تبلیغ کر لو، تو آپ کا اپنا کردار۔ ایتھے کئی بندے نے تبلیغ تے ٹر جاندے نے، پیچھے انہاں دے بچے بھوکے مردے نے، بیویاں بھوکی مردیاں نے، پیچھے بچے بیویاں انہاں نوں گالاں کڈ دیندیاں کہ او جناب وہ تبلیغ تے ٹر گیا، فلانا اوتھے ٹر گیا، سانوں گھر سودا سلف نہیں دیندا۔ کوئی ثواب نہیں ہے۔ صحابہ کرام کا کردار دیکھیے کہ وہ کسی نوں آندے نہیں سن مسلمان ہو، لوگ انہاں نوں پوچھدے سن کہ تیرا لین دین بڑا سوہنا ہے، وعدہ تم پورا کرتے ہو، دیانتدار ہو، یہ دس مذہب کہڑا ہے تیرا؟ وہ فرماندے سن ساڈا مذہب اسلام ہے۔ تے سانوں بھی لوگ پوچھدے نے تو کہڑے مذہب نال تعلق رکھنا، نہ بھڑا ہے تو۔ ہمارا کردار یہ ہے کہ سانوں نے تو مسلمان ہے، یہ مسلمان کا کردار ہے۔ ناپ تول میں کمی، رشوت خوری، حسد، بغض، کینہ، عداوت، دشمنی، کون سا گناہ ہے جو ہمارے اندر نہیں پایا جاتا؟ سارے گناہ ہمارے اندر جمع ہیں، پائے جاتے ہیں، ہر قسم کا گناہ ہم کرتے ہیں، پھر بھی ہم بچے ہوئے ہیں، پھر بھی ہم بچے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم مسلمان ہیں، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں۔ مسلمان ہونا کوئی معمولی بات نہیں، انسان بن جائیں تو بڑی بات ہے۔ ہمارا کردار کیا ہے؟ بھائی بھائی کا جناب گلا کاٹ رہا ہے، بھائی بھائی سے حسد کر رہا ہے، دشمنی کر رہا ہے، ایک دوسرے کے پیچھے پڑے ہیں، کس کے پاس پیسہ آ گیا تو کیوں آ گیا، کوئی غریب ہے تو کیوں ہے، ہنسی مذاق کرتے ہیں، اس کا ٹھٹھا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو مسلمان کا بھائی ہے اور اگر ایک کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ دوسرا تکلیف محسوس کرتا ہے۔ آج تم ٹھنڈ پہ دی وہ میرے فلانے پر آنو لتر پہ نے تم ٹھنڈ پہ دی، خوش ہو گئے اور فلانے نے جناب وہ کل زمین جناب فلانے نے کھو لی ہے، تسی خوش ہوندے ہو، آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے دوسرے کا نقصان دیکھ کے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مسلمان وہ ہے جو دوسرے کے نقصان پر خود غمزدہ ہوتا ہے۔ ہمارا جو کردار ہے وہ مسلمانوں والا کردار نہیں ہے، انسانوں والا کردار نہیں ہے۔ اور پھر آسیاں نے جی حضور آئے نے تے موجاں لگ گئی نے، اور تو موجاں کافیاں لگ گئی نے، حضور تے دین لے کے آئے نے، حضور ایک قانون لے کے آئے، ایک شریعت لے کے آئے، جب تم اس پر عمل ہی نہیں کر رہے ہو تو پھر حضور کے آنے کی خوشی کس بات کی ہے آپ کو؟ ہم اس پر عمل نہیں کریں گے تو میرے دوستوں بزرگوں پھر حضور کے آنے کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے کہ ہمیں قرآن دے کر گئے، حضور دین دے کر گئے، اس پر عمل کریں گے تو اللہ اس دنیا میں بھی سرخرو کرے گا اور آخرت میں بھی کامیابی عطا کرے گا۔ بس میری یہی بات تھی کہ اپنے کردار میں، اپنی گفتار میں، اپنے وعدے میں، اپنے لین دین میں اے نہ دسنا پے میں مسلمان، لوگ ہی پوچھن وہ تسی کیڑے اعلیٰ مذہب نہ تعلق رکھتے ہیں، اللہ کیڑا اعلیٰ مذہب ہے توڑا، بس یہ اپنے اندر پیدا کیجئے، یہی میلاد کا پیغام ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔